السلام علیکم جی، پوڈ کاسٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ملک میں سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر لمحے بدلتی رہتی ہے۔ مختلف مسائل جن کا پاکستان کو سامنا ہے وہ معاشی سطح پر بھی ہیں، سیاسی سطح پر بھی ہیں، خارجہ پالیسی میں بھی پاکستان کے نظر آتے ہیں، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر بھی کچھ نہ کچھ آتا جاتا رہتا ہے۔ پھر جس طریقے سے ابھی حال ہی میں امریکہ کے انتخابات ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر، اخبارات پر۔ پاکستان کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ 25 کروڑ لوگ ہیں اور درجنوں سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک میں، سب مل کر بھی پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں آج تک ناکام نظر آتی ہیں۔ کیا واقعی پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر رہی ہیں؟ اور کیا ان بڑی جماعتوں کے درمیان میں کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی سیاسی مستقبل پاکستان میں ہے یا نہیں؟ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات ہیں جناب تابش قیوم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ تابش صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، اتنی سیاسی جماعتیں ہیں تابش صاحب، اس کے درمیان میں مرکزی مسلم لیگ کیسے کچھ کرے گی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اگر تو ہم اتنے ہی سکسیزفل ہوتے، اتنے ہی کامیاب ہوتے، تو ہماری جو معاشرے کی یا ہماری اکنامک کنڈیشن ہے یا دنیا کی کسی بھی کیٹیگری کو، کسی بھی رینکنگ کو آپ اٹھا لیں تو ہمارا نمبر بالکل آخر میں آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں قوت میں آئیں اور جس قسم کی پالیسیز، جس قسم کا ان کا رویہ رہا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان اس حالت میں ہے۔ یہ کلیکٹیو ہماری ایک فیلئر ہے، اور جب اس طرح کا فیلئر ہو، اس طرح کے کرائسس ہوں، تو تبھی جا کے ایک لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے گراس روٹ لیول سے، اور میں سمجھتا ہوں مرکزی مسلم لیگ اسی کی ایک شکل ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ جو پہلے نہیں ہو سکیں، جو فیلئرس ہے، ان کو انشاءاللہ گیپس کو فل کرنے کے لیے ہم میدان میں آئیں۔ مقصد کیا ہے خالص؟ اگر کسی ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام ہوتا ہے تو اس کے ترجیحات کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، مقصد ہمارا بڑا واضح ہے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو سول آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان ہے۔ بحیثیت قوم ہم سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہو سکتے ہیں، ہم مہاجر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں، اس کے بنانے والوں کو دیکھتے ہیں، تو ایک کاز کے اوپر، ایک نظریے کے اوپر یہ ملک بنا، لیکن افسوس کے ساتھ بننے کے ساتھ ہی یہ اشرافیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ ہم قوم نہیں بن سکے، ہم ایک ڈائریکشن پہ نہیں چل سکے، ہم اپنی قوم کو اس منزل تک نہیں لے جا سکے جس کی خاطر ہم نے اتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں، جو تاریخ میں بہت بڑی ایک مثال ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی لنک کو جو ٹوٹا تھا، ٹھیک ہے، اسی گیپ کو برج کرنا ہے جس مقاصد کے لیے ملک بنا تھا۔ سب نے اپنی سب آئیڈینٹیٹیز کو سائڈ پہ رکھ کے اس ملک کی آئیڈینٹی کو سامنے رکھا تھا، اور اب وہیں سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ دوبارہ سے گین کرنا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ کوئی مورل اتھارٹی نہیں بچی اس ملک میں جس کی طرف لوگ اعتماد کریں، اور لوگوں کے اندر یہ اعتماد ہو کہ جی یہ ریاست اور ہمارا جو تعلق ہے یہ کسی منزل پہ ہمیں لے جا سکتا ہے۔ تو وہ رشتہ، وہ تعلق اس وقت ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کو بلڈ کرنا، وہ معاشی طور پہ ہو، وہ سماجی طور پہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فرض ہے۔ اچھا، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی آپ نے شناخت کی بات کی ہے اور پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ابھی حال ہی میں امریکہ کے انتخابات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو حالات پاکستان میں ہیں، کچھ لوگ اس لحاظ سے خوش ہیں کہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، اور کچھ اس لحاظ سے خوش ہیں کہ جو مرضی آ جائے۔ خوش نہیں، اس لحاظ سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو خارجہ پالیسی کی جب آپ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، تو آپ کی جماعت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا رائے ہے پاکستان کی؟ کیا خارجہ پالیسی پاکستان کی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کی اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں نا، تو ہمیشہ سے ہی ہم نے ایک ڈپینڈنسی والی اپروچ رکھی ہے۔ کبھی ہم کسی طرف ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور امریکہ کی طرف تو ڈپینڈنسی ہماری شروع سے رہی ہے، اور کسی حد تک جسٹیفائڈ بھی رہی ہے، سیکیورٹی کی آپ کو ضرورت تھی انڈیا کے اگینسٹ، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارا، وہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل مغرب میں ہے، ہماری ہر چیز کا، ہمارے کلچر کا، ہماری سوسائٹی کا، اکانومی، ہر چیز ہماری وہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ جبکہ آپ اگر ملک دنیا کو اٹھا کے دیکھیں، پچھلے 10 سال 15 سالوں کو، ملیشیا کو اٹھا کے دیکھیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، اور کئی ممالک کو دیکھ لیں،
تو ایون آپ مڈل ایسٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں, سعودیہ کو دیکھ لیں, آپ یو ای کو دیکھ لیں, تو آپ کی جب تک اپنی ایک سوورن سوچ نہیں ہوتی, ایک اپنی آئیڈینٹی کو سامنے رکھ کر آپ پالیسیز نہیں بناتے اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ آئے گا تو میرا مسئلہ حل ہوگا, یہ جائے گا تو میرا مسئلہ ٹھیک ہوگا, تو اس وقت تک آپ کبھی بھی ایک 25 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے. اور یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ آئے گا, چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو تو اس کی پسند کی حکومت پاکستان میں بنے گی, پسند کی حکومت بنے گی تو ہماری پارٹی جو ہے پاور میں آ جائے گی, یا وہ آئے گا تو ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. اب بڑی مذاقہ خیز بات ہے کہ وہی امریکہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ آپ کو ہٹا دیا گیا, اب دوسرا صدر آ کے آپ کو لے کر آئے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں اس سوچ سے نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے مسائل کو اپنے گھر میں حل کرنے کے لیے ایک خود مختار ذہن کے ساتھ ایک پالیسی بنانی چاہیے. پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے, یہ جس انداز میں پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں, حکومتیں قائم ہوتی ہیں, جاتی ہیں, کیا راستہ آپ کو نظر آتا ہے آپ کی جماعت کو کہ آپ اس پاور میں آ سکتے ہیں؟ اور یہ کیا مقصد پاور میں آنا ہے, اس میں پارلیمنٹ میں جانا ہے, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کرنا ہے, قومی اسمبلی میں نمائندگی لینی ہے, پارلیمنٹ سینٹ میں جانا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب سسٹم میں آتی ہے تو اس کی الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں اور اقتدار میں آنے کے بعد ہم اس ملک کے مسائل کو بہتر کریں. لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا تھوڑا سا ڈیزائن ڈفرینٹ ہے. ہم ایک باٹم ٹو اپ اپروچ کی طرف بلیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پسند کا یا میرا جو لیڈر ہے پارٹی کا وہ آ کے ملک کے اور دنیا کے سارے مسئلے حل کر دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹکلی پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ کوئی بھی ایک جماعت یا کوئی بھی ایک حکومت ایک ٹینیور میں کوئی ایک شخص آ کے نہیں کر سکتا. ایون دو کہ لیڈرشپ بہت میٹر کرتی ہے, اس کا ویژن بڑا میٹر کرتا ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ منتقل ہونی چاہیے گلی محلے کی سطح پہ ایک عام ورکر کے اندر. تو ہم نے اس چیز کو سب سے بڑا اپنا نصب العین بنایا کہ ہم خدمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں. یہ صرف نعرہ نہیں ہے, نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں کہ جی ہم خدمت کرنے آئے سیاست میں, لیکن اس کا عملی نمونہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ پریکٹیکلی کس طرح سے لوگوں کے لیے کارآمد ہے, وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے گلی محلوں کی سطح پہ. عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی جماعتیں صرف شور شرابے کے لیے, جلاؤ گھیراؤ کے لیے, پتھراؤ کے لیے یا کسی کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دینے کے لیے اس کام کے لیے ورکرز کو استعمال کرتی ہے. جبکہ ہمارا ورکر آپ کو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوا نظر آئے گا, ہمارا ورکر آپ کو سہولت بازار لگاتا ہوا نظر آئے گا, ہمارا ورکر آپ کو کسی کو بلڈ دیتا ہوا نظر آئے گا, یا کسی زلزلے سیلاب میں لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا, یا کوئی آئی ٹی اسکل کورس کراتا ہوا یا کرتا ہوا نظر آئے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی لیول پر, گراس روٹ لیول پر اگر یہ سوچ ہم منتقل کریں تو حقیقت میں اس وقت ملک کو جو ضرورت ہے نا وہ ایک قوم کی قومی سوچ کی ہے. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں بہت ہیں, کوئی خاندان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, کوئی کسی صوبے کو کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سی ایم چاہے کے پی کے ہوں چاہے پنجاب کے ہوں تو ان کی آپ لینگویج دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ملک جو ہیں ہوسٹائل کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, صوبے نہیں بات کر رہے, صوبے نہیں بات کر رہے. تو 25 کروڑ کا ملک ہے, دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے, اور آپ اپنا حال اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا بڑا آپ کا جو ڈکے ہے نا اس وقت سوسائٹی کا, تو کوئی ہے نہیں. ہمیں نہ لائن بنانے کی لوگوں کو تمیز ہے, نہ کچرا پھینکنے کا پتہ ہے, نہ ہمارے تعلیمی ادارے فنکشنل ہیں, نہ ہماری حکومتیں کوئی ڈائریکشن لوگوں کو دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے کرنے والا. اس میں سے آپ کی گفتگو میں سے نکلتے ہیں, اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے بھی لیں تو اگر اس سے پہلے آپ نے نچلی سطح پر قیادت کی منتقلی کا ذکر کیا ہے, اور قیادت کی منتقلی کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر تو جب ہم جمہوری نظام کہتے ہیں تو اس میں تو بلدیاتی نظام آتا ہے سب سے پہلے, اس کے بغیر آپ کی جمہوریت کھڑی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں تو آپ یہ بھی گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ پاکستان میں قیادت کا اس طریقے سے بھی فقدان ہے کہ آپ کے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے ایک ملک کا حصہ ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آتے ہیں. پھر آپ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ورکر جو ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو صرف اور صرف برا بھلا کہنے کے لیے موجود ہیں, اور پھر آپ خود بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو پاکستان کی سیاست کا تو یہ خاکہ نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کا تو خاکہ آج جو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے برا بھلا کہنا ہے, آپ نے چیخو پکار کرنی ہے, آپ نے ہر وقت ایک دن میں 4 پریس کانفرنسیں کرنی ہیں, آپ نے الزام تراشی کرنی ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں واقعی فکس ہو جائیں گے, آپ آگے بڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اوپن مارکیٹ کا ایک رول ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا, ٹھیک ہے. آج بھی پاکستان میں ڈیمانڈ
اس چیز کی موجود ہے کہ ایسے لوگ آئیں جن پر لوگ اعتماد کر سکیں، ٹھیک ہے، جو حقیقت میں ان کے مسائل کی بات کریں، نمائندگی کریں اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ جب یہ گیپ موجود ہے تو اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم عملی طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس جو پچھلے 3-4 سال سے تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، مایوسی ہے، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف جو ہے نا مایوسی کی انتہا ہے۔ ریاست جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے اتنا سخت رویہ رکھ رہی ہے اور اپنے ہی لوگ ریاست کو سائڈ پہ رکھ کر اتنی شدت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ اگر اپنے ملک دشمنوں کی نگاہ سے دیکھیں تو کتنی بڑی اپرچونٹی ان کو ہے، چاہے کوئی دہشت گرد گروہ ہے، کوئی مخالف ملک ہے آپ کا، وہ آپ کے اور میرے اختلافات کے اندر کتنا کچھ کر سکتا ہے اور کتنا کچھ کر رہا ہے، یہ ڈیٹا آپ کو بتا سکتا ہے۔ آپ پورے ملک کا اٹھا کے دیکھیں پچھلے 3 سال میں کون سا کونا ہے جو دہشت گردوں نے چھوڑا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ لیکن دہشت گردی کے معاملے میں بھی تو سیاسی قیادت ایک صفحہ نہ بھی کہیں، شاید اگر ہم ملکی مفاد کو دیکھیں تو درست صفحے پر بھی نہیں ہے، بالکل، کیونکہ وہ ایک طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے اور ہر جگہ جہاں پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا پیچھا کریں گے اور ان کا جو پناہ گاہیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دوسری طرف سے سیاسی بیان یہ آتا ہے جناب ہم تو نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس میں بھی اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں نا، یہ وہ ملک ہے جو پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ قتل عام اگر ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے، نہ عراق اور افغانستان میں بھی شاید اتنا نہیں ہوا، اور اس وقت ہماری یہ حالات ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ 2200 سے زیادہ دہشت گردی کے کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب امن نہ ہو، پھر آپ کس انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کون سی معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں؟ ہمارا ملک اس وقت حقیقت میں بالکل اسی طرح سروائیول کی کنڈیشن میں ہے۔ یہ جو جنریشن ہے، ہمارے جو بڑے تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس کے آنے کے بعد انہوں نے وہ سروائیول کا پیریڈ گزارا، اس کے بعد جو جنریشن تھی اس نے تھوڑا بہت بہتری لے کر آئے، دوبارہ سے ہم واپس اسی کنڈیشن میں چلے گئے کہ اب ہمیں صرف زندہ رہنا ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں جن ملکوں کو اس کا سامنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی ایک پارٹی، ایک صوبہ یا ایک جماعت یا کوئی چند لوگ نہیں کرتے، ایک کلیکٹیو ول ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ کمی ہے اس وقت۔ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں، یوتھ خاص طور پہ، جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پریکٹیکل پولیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، ہم عملی طور پہ لیڈرشپ منتقل کرتے ہیں نوجوانوں کے اندر، جس میں ہم خاص طور پہ اگر میں یوتھ کی بات کروں تو سوئمنگ کے، اسپورٹس کے، کمیونٹی کے، سروسز کے مختلف کام ہیں جو ہم گلی محلے کی سطح پہ بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس میں بچے جب پازیٹیو کاموں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے آپ کو ووٹ نہیں دیں گے نا، ان کے بڑے ووٹ دیں گے۔ کوئی فکر نہیں ہمیں اس بات کی۔ دیکھیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم ایک نسل تیار کر رہے ہیں، ایک قوم تیار کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر سکا۔ پاکستان میں حکومت میں آنا، ووٹ لینا، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پچھلے الیکشن ہم نے دیکھا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ جب ہمیں موقع ملے تو ہم خود بھی شرمندہ نہ ہوں اور لوگوں کو بھی مایوس نہ کریں۔ تو اس کی تیاری ہم ہر سطح پہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک چینج پولیٹکس میں آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ پیٹرنائز کیسے کر رہے ہیں، آرگنائز کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پورے ملک کے ہر صوبے میں، ہر ضلع کی سطح کے اوپر ہماری باقاعدہ باڈیز موجود ہیں۔ ایون یو سی لیول کے اوپر ہم وہاں پہ خدمت کمیٹی بناتے ہیں، وہاں پہ یوتھ کے ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، خواتین کے نمائندگی کرتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں اس میں، اور وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ یا شعبے کے حساب سے وہ ایکٹیویٹیز تیار کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کر سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، کسی کو تعلیم دے کے، کسی کو دوائیاں دلا کے، کسی کے گھر راشن پہنچا کے۔ رمضانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مرکزی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ روزانہ رات کو سحری میں ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو رات کے اندھیروں میں کھانا پہنچایا جاتا ہے غریب علاقوں کے اندر۔ تو بظاہر یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جنریشن تیار کریں کہ جو صرف لوگوں کو گالیاں نہ دے، حکومتوں کو یہ کہہ کے کہ جی فلاں ہمارے لیے سونے کی جو ہے نا وہ پہاڑ کیوں نہیں، دودھ کی نہریں کیوں نہیں بہہ رہی۔ ہم یہ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی حالات ہوں، اپنا رول آپ کا کیا ہے آپ کی گلی میں، محلے میں۔ جب یہ ہزاروں لاکھوں نوجوان تیار ہوں گے تو انہی میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ یہ ہمارا بلیف ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا رمضان کا کہ اگر اس میں آپ سحری اور افطار کے اوقات میں لوگوں کے لیے سحر و افطار کا بندوبست کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں عملی طور پر وہ کام نہیں کرتی ہیں، آپ عملی طور پر اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان تو سال بعد آنا ہے، اس کے علاوہ بھی 11 مہینے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، مہنگائی کی شرح آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مسلسل بس بڑی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف ہے۔
دیکھیں ہم بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اسلام ایک سوشل سٹرکچر اور ایک پورا آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے بینگ اے ہیومن بینگ کسی بھی انسان کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اور آپ کا رول سوسائٹی میں کیا ہے، آپ کا رول محلے میں کیا ہوگا، حکومت میں آئیں گے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو بنیادی طور پہ ملتی ہیں جو ہماری بیسک درسگاہ سے ہمیں گھروں سے بھی ملتی ہیں، خاندانوں سے بھی، اور ہمیں مسجدوں سے بھی ملتی ہیں. اب اس کی پریکٹیکل بات اگر میں کروں تو ہم ان چیزوں کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم کے طور پہ لے کر آئیں. اس میں ہمارے سہولت بازار بہت زیادہ لگتے ہیں، اس کے اندر لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں. یہ سہولت بازار مخصوص علاقے میں ہیں یا یہ آپ ملک بھر میں جیسا؟ یہ ملک بھر میں، کراچی سے لے کے خیبر تک اس میں مختلف جگہوں پہ یہ بازار لگے ہیں، آن اینڈ آف لگتے بھی رہتے ہیں، اس وقت بھی لگے ہوئے کئی علاقوں میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہول سیل ریٹس کے اوپر آپ کو چیزیں وہاں پہ اپنے گھر کے اسٹیپ پہ، ڈور اسٹیپ پہ مل جاتی ہیں. اسی طرح ہم باقاعدہ طور پہ، مطلب اس میں کوئی منافع نہیں ہوتا ہے؟ کوئی منافع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سبسڈی دی جاتی ہے، اور سبسڈی دیتے ہیں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں. کوئی اپنے ذمے کوئی پیٹرول، کوئی لاجسٹکس، کوئی ارینجمنٹ، ٹرکس، ان چیزوں کا ذمہ لیتا ہے، اور پھر وہ چیز مارکیٹ سے اٹھا کے، بلکہ فیکٹریز جو ہوتی ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ہم ہول سیل سے بھی کم ریٹ پہ آپ کو چیزیں پہنچا دیتے ہیں. تو ہمارا کام مینجمنٹ کا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے والنٹیئرز ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ آ کے وہ ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں. اسی طرح روزگار اسکیمز ہم چلاتے ہیں، اس کے اندر کئی لوڈر رکشے ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو بغیر سود کے، بغیر کسی اس طرح کے آسان اقساط کے اوپر ان کو وہ چیزیں فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس شروع کر سکیں، چھوٹا موٹا کوئی کاروبار شروع کر لیں. اسی طرح آئی ٹی اسکلس کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں. ہم نے ایون کچھ دن پہلے لاہور پریس کلب کے اندر بھی ہم نے صحافیوں کے لیے باقاعدہ ایک کورس کیا کہ جس میں وہ میڈیا کے دوست جو چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل اسکلس کو سیکھ کر اپنا روزگار بہتر کریں، وہ بھی اس میں شامل تھا. 20,000 سے زیادہ اگست کے اندر ہم نے جو ہے کورسز میں لوگوں نے رجسٹر کیا، ہزاروں لوگوں نے کورس کمپلیٹ کیا. تو باقاعدہ وہ انہوں نے ارننگ بھی کئی انہیں شروع کر دی ہے. تو یہ یوتھ کے لیے ہماری ایفرٹس ہیں. اسی طرح کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں. تو ہو گئے. جی کوئی جلسہ نہیں کریں گے سیاسی؟ جلسہ ہمارا بالکل ہوا تھا مینار پاکستان پہ آج سے 1 سال پہلے، اور اس میں ہم نے جن ایشوز پہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ملک میں اتحاد چاہتے ہیں. ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ نیشنل کوئی آپ کا آبجیکٹو واضح ہو جس پر پوری قوم چلے، کسی سیاسی جماعت کو اس کے اوپر اختلاف نہ ہو. کچھ چیزیں معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ انفلیشن رہی ہے ہمارے ملک میں، قرضے ہمارے بہت زیادہ ہیں. تو ان چیزوں کو فوکس کر کے کوئی ایک روڈ میپ بنایا جائے، اور یہ جو نفرت اور ایک جنگ کی کیفیت ملک میں لگی ہے نا آپس میں، اس کو ختم کیا جائے. تو اس پر ہم نے بہت سارے جلسے 6 ستمبر کو، 14 اگست کو. ایک چیز میں صرف ایڈ کروں گا یہاں پہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے گریوینسز کو سامنے رکھ کے ریاست کو بہت نیچے کر دیا. یعنی یہ تک میسیجز کیے گئے کہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرانا، قومی دنوں کو نہ منایا جائے. تو یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ جو ملکوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ 14 اگست کو، 6 ستمبر ہے، یا دیگر جو بھی ہمارے قومی دن ہیں، ان پر بھرپور طریقے سے ہم اپنے ملک کا جھنڈا بھی اٹھائیں. ہمارے مسئلے آپس کے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے، لیکن کسی کے سامنے ہم یہ میسج نہ دیں کہ ہماری قوم اندر سے اتنی زیادہ تقسیم ہو. آئندہ انتخابات میں آپ کے لوگ میدان میں آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ بالکل آئیں گے. ہم پچھلے انتخابات بھی ہم نے لڑے ہیں، آگے بلدیاتی انتخابات کی آپ نے بات کی تھی، اس کی بھی ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ جس قسم کا جو برانڈ آف پالیٹکس ہم لے کر آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک کمی تھی جو اس ملک میں ہمیشہ سے، اس گیپ کو ہم فل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا طابق صاحب، آپ آئے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. جی پاکستان کو ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست کو نشانے پر یا ریاست کو ہدف نہ بنائیں، یا ریاست کے کندھے پر رکھ کر اپنی سیاست نہ کریں. پاکستان کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دروازوں تک جانا پڑے گا. اگر آپ عام آدمی کے مسائل حل نہیں کریں گے، اور جس طریقے سے امن و امان کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، تو پھر آپ کی سیاست کا کوئی مقصد ماسوا اقتدار کے نہیں رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اگر مرکزی مسلم لیگ میدان میں ہے، لوگ اگر یہ لوگوں کے کام کر رہے ہیں، تو کل کلاں کو لوگ بھی انہیں ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. حافظ محمد عمران کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.